الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الدين عند الله الإسلام. محترم سامعین کرام، اللہ جل شانہ کی عظمت و بزرگی، کبریائی و بڑائی ذکر کرنے کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الرسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. محترم حضرات، اللہ کا ارشاد گرامی میں نے آپ کے سامنے بھی پیش کیا. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک سب سے پیارا اور سب سے محبوب ترین دین دین اسلام ہی ہے. دنیا میں بہت سے مذاہب پائے جاتے ہیں جن کے نام گنانے کی ضرورت نہیں ہے. بہت زیادہ مذاہب پائے جاتے ہیں، لیکن ان تمام مذاہب کی جڑ کٹ جاتی ہے اس آیت کریمہ کے ٹکڑا سے کہ اللہ کے نزدیک صرف اور صرف دین اسلام ہے. یہی دین اسلام، یہی مذہب اللہ کے نزدیک ہے، اور اس کے سوا کوئی اور مذہب، کوئی اور دین، کوئی دھرم نہیں. اللہ کے نزدیک نہ پیارا ہے نہ محبوب ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر اس دین کو قائم فرمایا. نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام
اور اس سلسلۃ الذہب کی اس سنہری کڑی کی آخری کڑی سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ نے قرار دیا، جن کے ہاتھوں دین اسلام کی تکمیل ہوئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین اسلام کی تکمیل کا اعلان اللہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، اور اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا جب ہم اللہ کے بھیجے ہوئے دین، اس کی نعمت کی قدر کریں گے جو قرآن و سنت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اللہ کی کتاب اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اسی کا نام دین ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، تب اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہوگا۔ جس نعمت اسلام سے اللہ راضی ہوا ہے، خوش ہوا ہے ہمیں دے کر کے، جب ہم اس کے مطابق عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا، اپنی نعمتیں نچھاور کر دے گا، ہماری زندگیوں کو برکتوں سے بھر دے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے دین کے مطابق اپنے تمام کام کو انجام دیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دین اسلام کو مشروع کیا، یہ نوح علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کی گئی ہے قرآن کریم، وصینا بہ ابراہیم موسیٰ وعیسیٰ، اور ہم نے وصیت کی ابراہیم کو نوح علیہ السلام کے بعد، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین، کہ دین قائم کرو، دین اس میں تفرقہ بازی نہ کرو، فرقوں میں تقسیم نہ ہو، بٹوارہ نہ کرو۔ تمہارا دین قائم کرنا مشرکین کے لیے بہت بھاری پڑتا ہے، کیونکہ کفر سمٹتا ہے اور اسلام کو فروغ ملتا ہے دین قائم کرنے سے۔ جب دین آپ قائم کریں گے اپنی زندگی میں، سماج میں، ماحول میں، معاشرے میں، اللہ کے دین کا تقاضا پورا کریں گے تو کفر سکڑ جائے گا، سمٹ جائے گا۔ دین کو آپ ترک کر دیں گے، اس سے آپ چھٹی لے لیں گے، آزاد ہو جائیں گے، تو کفر کا سینہ چوڑا ہو جائے گا، اس کا سر اونچا ہو جائے گا، اور آپ سمٹ کر رہ جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کبر علی المشرکین، مشرکین پر آپ کا دین قائم کرنا بہت بھاری ہے، بہت گہرا گزرتا ہے۔ آپ یہی سے سمجھ رہے ہیں کہ دین کی اہمیت کتنی ہے، دین کا کیا مقام ہے۔ جس دین کو اللہ نے ہمیں دے کر کے، نبی انبیاء کرام کو دے کر کے ہم تک بھیجا ہے، اس کا کیا مقام ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہمارے ہی سروں پر ہے۔ بدقسمتی سے ہم اور آپ دین کے کاموں کو موسم کے اعتبار سے تولنا شروع کر دیا کہ جب موسم آئے گا تو نماز پڑھ لیں گے، موسم آئے گا تو تلاوت کر لیں گے، موسم آئے گا تو نفلی عبادات بھی کر لیں گے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، خزاں ہو کہ بہار صدا لا الہ الا اللہ، یہ مذہب اسلام کسی موسم کا نہیں ہو کے رہتا ہے، یہ ہمیشہ خزاں ہو یا بہار صدا لا الہ الا اللہ۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جو آیت اتاری کہ ہم نے دین اسلام کو تمہارے لیے جو وضع کیا، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، اور وہ جو ہم نے وحی کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ہے قرآن کریم۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم دین اسلام سے ہٹ کر، جس کا نام کتاب اللہ و سنت رسول اللہ ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو غیر اسلام میں
غیر دین میں اسلام کو غیر دین کی پیروی کرتا ہے، تلاش کرتا ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی، ومن یبتغی غیر الاسلام، دین اسلام سے ہٹ کر جو کوئی عمل کرتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے فلا یقبل منہ، اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ دین اسلام سے ہٹ کر عمل کر رہا ہے، اس کا عقیدہ غلط ہے، باطل ہے۔ یہ قبروں پر نظر و نیاز، یہ چادر و گاگر جس کا وجود تک نہیں تھا شریعت اسلامیہ میں، میرے دوستوں اور بھائیوں، اور یہ نماز روزے کے طریقے جس میں بہت خامیاں ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، منمانی رکوع و سجود، قیام و قعود، اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا کام انجام دے رہے ہیں دین کا، جبکہ ایک رکعت نماز بھی سنت صحیحہ کے مطابق ہم اور آپ نہیں ادا کر پاتے۔ خلاد بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے مسجد میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے تشریف فرما تھے، مسجد نبوی کے ایک گوشے میں نماز شروع کی، پھٹافٹ پھٹافٹ پھٹافٹ، رکوع سجدہ قیام قعود، اور پھٹ سے آئے خدمت میں اور عرض کیا السلام علیکم یا رسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وعلیکم السلام، سلام کا جواب فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، رکوع نام ہے جھکنے کا، یہ ڈکشنری کہتی ہے، یہ لغت کہتی ہے۔ سجدہ نام ہے زمین پر پیشانی کو رکھنے کا، یہ ڈکشنری بتاتی ہے، لیکن شریعت بتلاتی ہے کہ جب رکوع میں جاؤ تو کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھو، اور جب سجدے میں جاؤ تو کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھو۔ یہ شریعت ہے۔ آپ نے ڈکشنری حل کرنا شروع کر دیا لغت کو، کہ بس جھکو، اٹھو، سجدہ کرو، سر رکھو، اٹھاؤ۔ وضع الجبہۃ علی اللفظ، پیشانی کو زمین پر رکھنے کا نام سجدہ ہے، مگر اسے فرضیت ساقط نہیں ہوگی جب تک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آپ کا عمل نہیں ہوگا۔ خلاد بن رافع کی نماز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کالعدم قرار دے دیا کہ تمہاری نماز ہی نہیں۔ اے میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ مذہب اسلام ہے جو اللہ نے وضع فرمایا ہے 23 سال میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اس کی تشریح و تعبیر ہے۔ آپ کا عمل، آپ کا اسوہ، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ اس بات کی ذمہ داری قبول کریں کہ ہمارا جو بھی عمل ہوگا، وہ خوشی کا ٹائم ہو یا غمی کا، عبادت کا ہو، معاملات کا ہو، لین دین کا ہو، جو بھی ہو، شریعت مطہرہ کے مطابق اگر اس کے خلاف ہے تو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، قرآن کریم اٹھا کے دیکھو، آنکھیں کھل جائیں گی کہ ہم کہاں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے اللہ کے بندو، ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ جہاں بھی ذرہ برابر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی ہوئی، اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں ہوئی، وہ عمل بیکار جائے گا، وہ رائگاں جائے گا، کوشش بیکار جائے گی۔ چاہے جتنا لمبا آپ رکوع کریں، چاہے جتنا لمبا سجدہ کریں، چاہے جتنا لمبا قیام کریں، سنت کے خلاف جہاں ہوا وہ بالکل پانی ہو جائے گا، اس کی اہمیت نہیں رہ جائے گی۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اور آپ اس بات کو عملاً اور عقیدتاً ہر انداز سے دین اسلام کے بارے میں نوٹس لیں۔ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اپنے دور میں اپنی اولادوں کو جس بات کی نصیحت کی ہے، صرف اور صرف دین اسلام پر چلنے کی۔ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ نصیحت کی ابراہیم علیہ السلام نے، نصیحت کی یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولادوں کو
کہ اے میرے اولاد، اے میرے بیٹو، اے میرے اولادو، تم موت آنے تک، زندگی کے آخری سانس تک اسلام پر قائم رہنا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت اسلامی موت ہو۔ ہم اور آپ اسی دین اسلام سے ہم کو اور آپ کو الرجی ہے اگر، تو اسلام و مسلمان نام رکھنے سے کیا فائدہ ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، انبیاء کا درد اور سوز دیکھیے، دین اسلام کے خاطر، اللہ کی عبادت کے خاطر، توحید کے خاطر۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مخلصون۔ کیا تم اس وقت موجود تھے اے یہود و نصارہ جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے، 12 بیٹوں سے عہد و پیمان لیا؟ پوچھا ما تعبدون من بعدی، تم بتاؤ میرے بعد، میری وفات کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا، اے ابا جان ہم عبادت کریں گے آپ کے رب کی، ابراہیم کے رب کی، اسماعیل اور اسحاق کے اللہ کی الہ کی، جو ایک اکیلا ہے۔ اس کی وضاحت اس لیے ہوئی کہ ایسا نہ ہو کہ الگ الگ سمجھ لیا جائے کہ ان کا الگ تھا، ان کا الگ تھا، ان کا، اور اس میں ہم سچے ہیں توحید پرستی میں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اسی دین اسلام کا ذمہ دار ہم کو اور آپ کو قرار دیا گیا ہے، جس سے ہم اور آپ اکثر طور سے غافل ہیں، کوئی اہمیت نہیں۔ جب چاہا تو پہن لیا اور جب چاہا تو اتار کے پھینک دیا۔ اللہ کے یہاں جواب دینا ہے، ہم کو بھی، آپ کو بھی، سب کو۔ بہت ہی خفت اور بہت ہی ہلکے میں اسلام کی باتوں پر لوگ نظر ڈالتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں، جس کا ہم کو اور آپ کو اللہ کا جواب دینا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس دین اسلام کی حفاظت کیسے کی ہے، اس کا آپ اندازہ کریے واقعات کی روشنی میں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگے، ہر کونے کو چومتے تھے، ہر کونے پر ہاتھ رکھتے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، جب بھی کسی صحابی، تابعی، تبع تابعی سے سنت کے خلاف کوئی کام ہوتے دیکھا تو صحابہ کرام جن کے دانش میں صحیح حدیث، صحیح سنت تھے، اپنی جانکاری کے اعتبار سے فوراً ٹوک دیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، اے معاویہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اے معاویہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تم چاروں طرف خانہ کعبہ کا کی دیوار چھو رہے ہو، کونے چھو رہے ہو۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کہی، انہوں نے یہ کہا کہ خانہ کعبہ بیت اللہ شریف کا کوئی حصہ چھوڑا نہیں جائے گا۔ دیکھنے میں تو بہت اچھی بات تھی یہ۔ عبداللہ ابن عباس نے دیکھا کہ بڑا گڑبڑ ہو رہا ہے، فوراً لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے معاویہ تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو چوما ہے اور رکن یمانی کو اپنے ہاتھ سے مبارک سے چھوا ہے، دعا کی ہے۔ یہی دو رکن ہیں، دو جگہیں ہیں، رکن یمانی اور حجر اسود۔ تیسری اور چوتھی کوئی جگہ نہیں ہے خانہ کعبہ کی جہاں ہاتھ رکھا جائے، چوما جائے یا رکھا جائے یا چھوا جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فوراً مطلب کہا گئے، تسلیم کی بات کو قبول کیا اور وعدہ کیا کہ انشاءاللہ اب کام اسی انداز کا ہوگا۔ یہ تھے وہ صحابہ کرام۔ اگر لفظش ہوئی تو شہادت پانے کے بعد فوراً اپنی بات کو ترک کر دیتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لے لیتے۔
اسی میں ذریعہ نجات اور یہی باعث ثواب سمجھتے تھے، اور یہی ہے بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، تم کبھی بھی نہیں گمراہ ہوگے جب تک کہ تم میری سنت اور اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو گے۔ جیسے اللہ کی کتاب چھوڑو گے، میری سنت ترک کرو گے، گمراہی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا تحفظ، اس کی حفاظت بڑے ہی اچھے انداز اور چھوٹے انداز میں کر کے دکھایا۔ ایسا نہیں کہ اس میں کوئی تعویل قال و قیل و تحریف کرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں آپ جائیے، ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ ابو الدرداء عظیم المرتبہ صحابی، سلمان فارسی نے آواز دی، اہلیہ نے بتایا کہ گھر پہ نہیں ہے۔ اہلیہ کو دیکھا کہ بال غبار آلود ہیں، کپڑے میلے کچیلے ہیں، اور بہت ہی مسکینی اور بہت ہی پریشانی کا انداز ظاہر ہو رہا ہے۔ تو پوچھ پڑے کہ کیا ماجرا ہے بھائی، کوئی مصیبت کوئی پریشانی؟ برجستہ انہوں نے بات کہہ دی دل کی کہ کس کے لیے زینت، کس کے لیے بناؤ سگار؟ آپ کے دوست ابو درداء تو ہم سے متوجہ ہی نہیں ہوتے، نہ رات میں نہ دن میں، تو شوق سگار کس کے لیے؟ یہ زینت تو عورتوں کی زینت مردوں کے لیے اپنے۔ اللہ، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے، ابو درداء رضی اللہ عنہ آئے، ان کے کھانے کا انتظام کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو درداء، جب تک تم نہیں کھاؤ گے میں نہیں کھاؤں گا۔ روزہ توڑو، یہ نفلی روزہ ہے۔ یہ چسکا جو لگا ہے، رات دن بھر روزہ رکھو، رات میں عبادت کرو، بیوی بچوں کو چھوڑ دو، یہ جو چسکا لگا ہے یہ سراسر سنت کے خلاف ہے۔ روزہ توڑوایا، دن بھر رہے، رات میں بھی رہے۔ حضرت ابو درداء نے جب اٹھنے کا ارادہ کیا کہ لاؤ اب عشاء کی نماز کے بعد اب شروع کر دے تہجد، قیام اللیل، لیٹو، ابھی وقت نہیں آیا۔ کچھ دیر کے بعد پھر کھڑے ہونے چاہے، حضرت سلمان فارسی نے کہا بھی لیٹو۔ جب رات کا تہائی حصہ بچا تو کہا ہے ابو درداء آپ کھڑے ہو، اللہ کی بات کرو۔ یہ رات اس لیے ہے کہ بال بچوں کا بھی حق ادا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 آدمی آئے تھے، ملاقات تو نہیں ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھا تو ماں عائشہ رضی اللہ عنہا یا کوئی ام المومنین تھی زوجہ مطہرہ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلایا کہ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، تہجد قیام اللیل فرماتے ہیں، دن میں کبھی روزہ رکھا کبھی نہیں رکھا۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں کانہم تقالوہا، اس عبادت کو لوگوں نے معمولی سمجھا۔ تو ایک نے کہا کہ واللہ میں پوری زندگی روزہ رکھوں گا، افطار ہی نہیں کروں گا۔ عبادت کا جذبہ دیکھیے صحابہ کرام میں، اگرچہ انداز فکر غلط تھا، خود سنت کے خلاف تھا۔ ایک نے کہا کہ میں کبھی بھی رات میں سوؤں گا نہیں، نماز ہی نماز، نماز ہی نماز۔ ایک نے کہا میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ جو اللہ سے غفلت کا بال بچوں کا معاملہ ہے وہ ہم اپنے سر پالے ہی نہیں، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، اور چلے آئے یہ کہہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخشا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات معلوم ہوئی، فوراً واپس آئے، مسجد نبوی میں پکڑا اور آپ نے پوچھا کہ ایسا تم لوگوں نے کہا؟ ہاں اللہ کے رسول صاحب ہم ہی لوگ، ہم ہی نے ایسا کہا۔ سنو واللہ انی اتقاکم واخشاکم، اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اللہ کا خوف تقویٰ میرے دل میں تم سے زیادہ ہے، لیکن میں اصوم و افطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی نہیں رکھتا ہوں، اور میں رات میں سوتا بھی ہوں اور قیام اللیل بھی کرتا ہوں۔
اور آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ سنو، میں نے نکاح کر رکھا ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا کہ وہ کہے ہم بال بچے ہی نہیں رکھیں گے، نکاح نہیں کریں گے، راتوں رات عبادت کریں گے، بیوی بچوں سے تعلق نہیں رکھیں گے، ہماری سنت سے جس نے اعراض کیا وہ ہمیں سے نہیں ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ کیوں انکار کیا؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف تھا۔ ان تینوں کی نیت بہت اچھی تھی، اتنی پاکیزہ نیت کہ آپ قربان ہو جائیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم انکار کر دیا، کہا کہ وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو میری سنت کے مطابق زندگی نہ گزارے۔ ہم اور آپ اس بات کی اہمیت سمجھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہماری ساری خواہشات، ہماری عقلیں جب تک تابع فرما بردار نہیں ہو جائیں گی، ہم شریعت کا تحفظ نہیں کر سکتے۔ 4 خانوں میں شریعت بٹی تو بڑھتی گئی، 5ویں خانے میں بڑھ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہراہ سنت میں پگڈنڈیاں نکال لی گئی، اور اسی کو اپنے لیے ذریعہ نجات و باعث ثواب سمجھا جانے لگا۔ میرے دوستو اور بھائیوں، اللہ نے فرمایا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو مفتی اعظم ہے وقت پر یا حاکم وقت ہے، خلیفہ وقت ہے، ان کی اطاعت کرو۔ اگر تمہارا اختلاف آپس میں ہو جائے، حاکم وقت سے اختلاف ہو جائے، تو اس معاملے کو اللہ رسول کی طرف لوٹا دو۔ اللہ رسول کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں ہے، تیسری ذات کوئی نہیں ہے جس کی اطاعت کی جائے۔ اگر کسی کی اطاعت کی جائے گی تو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے کی جائے گی۔ اگر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ نہیں ہے تو اس مسئلے پر عمل ہمارے ذمہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا، ایک جماعت بھیجی، ایک شخص کو اس پر مقرر کیا کہ تم ان کے امیر ہو، اور ان سب سے کہا کہ ان کی اطاعت کرنا۔ چلتے گئے، جہاں جانا تھا وہاں جانا تھا، ڈیرا ڈالا کہیں، کسی بات پر اختلاف ہو گیا امیر سے اور صحابہ کرام سے، امیر نے کہا لکڑیاں جمع کرو۔ لوگوں نے لکڑیاں جمع کر دی، کہا آگ لگا دو، اس میں آگ لگا دی۔ آگ کے شعلے جب بلند ہوئے تو کہا سب اس میں کود جاؤ۔ بعض لوگوں نے اس بات کے تحت ارادہ کر لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کی بات مانو، تو دوسرے اور سوجھ بوجھ رکھنے والے سنجیدہ مزاج لوگوں نے روکا، کہا ٹھہرو، ہم آگ سے بچنے کے لیے تو دین اسلام قبول کیے، اگر اسی آگ میں ہم کود جائیں گے تو ہمارا کیا بھلا ہوگا۔ بعد میں آگ بجھی، امیر کا مزاج ٹھنڈا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے، واقعہ کا ذکر فرمایا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آگ میں کود جاتے ان کے کہنے سے تو قیامت تک ایسے آپ لوگ جلتے رہتے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کسی مخلوق کے اطاعت جائز نہیں ہے اللہ کی نافرمانی کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، بہت بڑی آزمائش ہے۔ ہم اپنے باپ دادا کے رسموں پر، علماء کے فتاووں پر بہت مطمئن بیٹھے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آنے پر بھی ہم چی بجبی ہوتے ہیں، کسک محسوس ہوتا ہے سینے میں، دل میں، دماغ میں، کہ ہم اپنا عمل کیسے ترک کر دیں جو باپ دادا کے دور سے چلے آ رہے ہیں، جبکہ باپ دادا گمراہی میں رہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ قرآن کریم، یہ حدیث پاک، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ، یہی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، یہی ذریعہ نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قبلہ تحویل فرما دیا، اہل ایمان کی اطاعت کیشی دیکھیے، قبلہ تحویل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی، مدینہ آنے کے بعد 17 مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی، مگر دل میں یہ اضطراب تھا، بے چینی تھی کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ کر دے۔ اس کا نقشہ اللہ نے خود کھینچا، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔
اے نبی ہم نے دیکھا آپ کے اضطراب و بے چینی کو کہ بار بار آپ چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں کہ اللہ کا حکم کب آئے گا، اللہ وہی کب نازل کرے گا کہ ہمارا قبلہ کعبہ ہو جائے۔ فول وجہک شطر المسجد الحرام، اب مسجد حرام کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا کیجیے۔ مسلمانوں کو حکم ہوا۔ ایک منادی نے جا کر کے پکارا، سنیے بھائی، اور جو قبلتین مسجد ہے، مسجد قبلتین مدینہ میں، وہاں نماز عصر ہو رہی تھی۔ ایک شخص نے پکارا، اے اہل ایمان، مسلمانوں قبلہ بدل گیا، کعبہ کی طرف ہو گیا۔ اسی حالت میں امام کعبہ کی طرف ہو گیا، اسی حالت میں مقتدی کعبہ کی طرف ہو گئے۔ ابھی تو قبلہ تھا بیت المقدس کی طرف۔ ایک منادی کا اعلان سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو فوراً قبلہ بدل دیا، اور مسجد ہی کا نام قبلتین ہو گیا، دو قبلہ والی مسجد۔ صحابہ کرام نے اس کا انتظار نہیں کہ سلام پھیرے تب تحقیق کرے تب بات ہو۔ اطاعت پر قربان جائیے صحابہ کرام کے اطاعت پر۔ ہم اور آپ تو ہر بات میں سوچتے ہیں اور اپنی جو ہے سوال و جواب اور اس میں مین میخ نکالنے میں نہیں چکتے، تب ایسا نہیں ایسا، تب ایسا نہیں ایسا، تب ایسا نہیں ایسا۔ یہ صحابہ کرام ہیں، سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی پکار رہا ہے کہ قبلہ بدل کر کعبہ کی طرف ہو گیا ہے۔ اسی حالت میں یہ تھے صحابہ کرام جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کی، شریعت مطہرہ کی حفاظت کی۔ ہمارے اور آپ کے اندر یہ جذبہ ہے کہ نہیں؟ آپ ہم اس کو ٹٹول لیں، اپنے آپ میں غور کر لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، نالین مبارک پہنے ہوئے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نالین مبارک نکال کر الگ کر دیا۔ صحابہ کرام بھی نالین پہنے ہوئے تھے، جوتا پہنے ہوئے تھے، اسی حالت میں صحابہ کرام نے جوتے نکال کر الگ کر دیے۔ نماز ختم ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی آپ لوگوں نے اپنے اپنے جوتے کیوں نکال دیے؟ صحابہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے بحالت نماز جوتا پہن کے پڑھاتے ہوئے اور جوتے کو نکالا نالین مبارک کو، ہم لوگوں نے آپ کی اتباع و پیروی میں جوتے نکال دیے۔ اب یہ نہیں معلوم کہ آپ نے کیوں نکالا، ہم اتباع رسول کے تحت ہم نے یہ کام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جوتے میں ناپاکی لگی ہوئی تھی، جبریل امین آئے اور انہوں نے گزارش کی، خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتا نکال دیں، تو میں نے اپنے نالین کو نکال کر الگ کر دیا اور کوئی بات نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ کو معلوم ہو گیا اپنے بارے میں، مگر ہمیں تو آپ کی اتباع پیروی کرنی ہے۔ ذرا سوچئے کہ کہتے کہ اچھا ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیں تب سوال ہوگا کہ آپ نے نالین کیوں اتارے، تب پھر بعد میں ہم لوگ اپنا ایسا کام کریں گے؟ نہیں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ایمان، آپ سے حد درجہ غائب درجہ کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیشی، ساری چیزیں سمٹ کر ان تمام واقعات میں آ جاتی ہیں۔ اور ہم کیا ہیں؟ سنت کے مطابق نماز پڑھنے میں ہم کو گریز۔ اللہ، وضو بھی جس کا ثبوت نہ حدیث میں نہ قرآن میں ہے وہ کام کیے بیٹھے وضو میں، اور نہیں مانیں گے۔ یہ سب بندی کے اعلان کیا جاتا ہے، رسو صفوفکم، سووا صفوفکم، رسو صفوفکم وسد الخلل ولینوا فی ایدیکم لاخوانکم، اے لوگوں صفائی مضبوط کرو، کندھا سے کندھا ملاؤ، قدم سے قدم ملاؤ، خلل نہ ہونے پائے بیچ میں دو نمازوں کے بیچ میں۔ کتنی بار سنتے چلے آئے، لیکن ہمارا مسلک نہیں چلا جائے گا۔ معلوم ہوتا ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام حنبل رحمہ اللہ علیہ شاید نعوذ باللہ ہمارے دل میں نبی کا درجہ تو نہیں پائے ہوئے ہیں، اور آپ سے پڑھ کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا نسخہ پڑھنے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، تو آپ کے غصے پر جب نظر پڑی تو رضیت باللہ رب و بالاسلام دینا، سرنڈر ہو گئے کہ اے اللہ کے رسول صاحب، میں اللہ سے راضی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہوں، دین اسلام سے راضی ہوں۔
آپ نے فرمایا ہے موسیٰ لو کان موسیٰ، اے عمر لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو میری اتباع کرتے، اور تم موسیٰ کی کتاب، ان پر اتری ہوئی کتاب توریت میرے سامنے پڑھ رہے ہو، یہ تو دلیل بن جائے پورے قیامت تک کہ لاؤ توریت میں کیا لکھا ہے۔ وہیں سے جڑ کاٹ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، بغیر میری پیروی کے ان کو بھی چارہ نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے کہ جب انبیاء سے عہد و پیمان لیا کہ اے انبیاء بتاؤ تمہارے نبوت کے دور میں ہمارا آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو کیا تم ان کی پیروی کرو گے؟ قالوا اقررنا، انبیاء کرام کی روحوں نے کہا ہم نے اقرار کیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے ہمارے دور نبوت میں، وہ عیسیٰ علیہ السلام، وہ موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کی نبوت کا دور ہو، وہ آ جائیں گے تو ہم اپنی نبوت ترک کر دیں گے اور ان کی پیروی کریں گے۔ اللہ نے کہا کہ فاش وانا ذالکم من الشاہدین، تم اس پر گواہ رہو، میں بھی گواہ ہوں۔ ومن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اور جس نے پیٹھ پھیری اس بات سے وہ فاسق فاجر ہوگا۔ نبیوں کو الٹیمیٹم ہو رہا ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے منہ پھیر رہے تو کیا ہم مومن ہو جائیں گے، اللہ کے نزدیک محبوب بندے بن جائیں گے؟ انبیاء کو جب اللہ نے کہہ دیا کہ اگر تم نے پیٹھ پھیری ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے تو تم فاسق فاجر قرار پاؤ گے، تو کیا ہم انبیاء سے بڑھ کر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اور آپ تحفظ شریعت کی ہر ممکن اپنی زندگی میں اس کی کوشش کریں اور شریعت اسلامیہ کو بلند بالا کرنے کی، اونچا کرنے کی ہم آدم تن من دھن کی بازی لگا دیں۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور اپنے آپ کی اصلاح لیں۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرما، جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قبروں کو نور سے معمور فرما۔ ایک صاحب نے مخصوص طریقے سے کہا میری والدہ کی صحت ذرا خراب ہے، تو دعائے صحت کی اپیل ہے، اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو اور جو بھی بوڑھی بیچاری مائیں ہیں بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔